بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی کبھی کبھی آپ کو ایسے خود سے ہی مایوس کر دیتی ہے کہ آپ کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کو جینا ہے یا مرنا ہے۔ ضروری نہیں کہ برا اور اذیت ناک وقت آپ کی قسمت ہی دکھائے۔ کبھی کبھی آپ کی غلط انتخاب بھی آپ کو ایسی ہی جگہ لا کر مارتے ہیں کہ آپ کے پاس جینے کی وجہ ہی نہیں ہوتی اور مرنے کا آپشن بھی چھین لیا جاتا ہے، کیونکہ آپ رشتوں میں آکٹوپس کی طرح جکڑے ہوتے ہیں اور مر کر آپ ان سب کو اپنے ساتھ مار نہیں سکتے۔ کبھی کبھی آپ کے اپنے ہی آپ کے ساتھ اتنی ستم گری سے پیش آتے ہیں، اتنا ٹارچر کرتے ہیں کہ آپ اپنی ستم کی داستان کسی دوسرے کو سنا بھی نہیں سکتے، فقط اس لیے کہ دوسروں کی نظر میں آپ ایک بہت خوشحال خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک بہت ہی آئیڈیل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اور اپنا بھرم رکھنے کے لیے کبھی کبھی ہم کو ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور ایسے کڑوے گھونٹ بھی حلق سے نیچے اتارنے پڑتے ہیں جو ہمارے لیے بہت ہی اذیت ناک ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ آزمائشیں اور مصیبتیں ایسی تھیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکی تھی اور خود کو وقت کے ظالم دائرے پر چھوڑ چکی تھی۔ وقت میرے ساتھ جو کرتا جیسے کرتا میں اس کے ساتھ خوش تھی، کیونکہ آپ کبھی کبھی خود سے اتنا ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ کو خود کو اذیت دینے والے لوگ بھی اچھے لگنے لگتے ہیں اور خود کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچا کر آپ کو سکون ملتا ہے۔ میرا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ میری کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ میرا نام نادیہ ہے اور میری زندگی نے مجھے خود سے مایوس کرنے اور نفرت کرانے میں کوئی کسر باقی اٹھا نہ رکھی تھی۔ میری زندگی کی بدبختی کا آغاز اسی دن ہو گیا جس دن میری ماں مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ مائیں تو ڈھال ہوتی ہیں، وہ آپ کو دنیا اور اس کی تلخیوں سے چھپا کر اپنے پروں کے نیچے محفوظ کر لیتی ہیں۔ ماں کی موجودگی میں یہ دنیا کسی جنت سے کم نہیں لگتی اور اس کے جانے کے پہلے لمحے ہی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ زندگی ایک جہنم ہے جس میں آپ کو ہر حال میں جینا ہی جینا ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اور بڑی ہی لاڈلی بیٹی تھی۔ میری والد کوئی بڑے کاروباری انسان نہیں تھے اور نہ ہی ان کی کوئی بہت اچھی نوکری تھی، مگر جہاں وہ ایک جگہ نوکری کیا کرتے تھے ان کی تنخواہ سے ہمارے گھر کا نظام اچھے سے چل رہا تھا۔ کبھی کبھی مہنگائی کی وجہ سے بابا دوسری نوکری کرنے کا سوچتے بھی تھے تو ماما ان سے ناراض ہو جاتے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ زیادہ محنت کریں۔ بابا چونکہ بلڈ پریشر اور دل کے مریض تھے، اسی لیے ماما ہر ممکن کوشش کرتی کہ ان پر کسی بھی قسم کا کوئی برڈن نہ پڑے۔ اگر ماما کو بابا سے اتنی محبت تھی اور ان کا اتنا خیال رکھتی تھی، تبھی تو ان کی محبت کا جواب محبت سے وہ دیا کرتے تھے۔ مجھے بچپن میں ہی علم ہو گیا تھا کہ میرے بابا کی میری ماں کے ساتھ ان کی پسند کی شادی تھی، اور پسند کی شادی میں ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو اکثریت کے ساتھ ہوتا ہے کہ گھر والے ظالم سماج بن کر درمیان میں آ گئے۔ مگر جب بابا اپنی ضد سے نہ ہٹے تو ان کو زبردستی اور مجبوری میں ہی صحیح مگر ان کہیں شادی ماما سے کرنی ہی پڑی۔ ان کا رویہ جب ماما کے ساتھ اچھا نہ رہا تو بابا نے ماما کے لیے سٹینڈ لیا اور گھر والوں کو واضح الفاظ میں بتا دیا کہ اگر ان کی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک روا نہ رکھا گیا تو وہ اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ ماما یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی اور ان کو اس فیصلے پر فخر محسوس ہوا کہ بابا جیسے انسان ان کو جیون ساتھی ان کا بن گیا تھا۔ میری دادی اور پھوپھیوں کا رویہ اس وجہ سے بھی اچھا نہیں تھا کیونکہ وہ لوگ بابا کی شادی اپنی بھانجی سے کرنا چاہتے تھے، جبکہ بابا اس بات پر بالکل بھی راضی نہیں تھے، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ زندگی میں شادی ایک بار ہی ہوتی ہے، اس کو اپنی من پسند جیون ساتھی کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ بابا کی سوچ باقی بہن بھائیوں کی نسبت کافی وسیع تھی۔ ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ کون ان کے اس فیصلے سے خوش ہے یا نہیں، ان کے لیے اپنا ذہنی سکون سب سے زیادہ عزیز تھا۔ جب گھر والوں کا رویہ ان کے ساتھ ٹھیک نہ رہا تو بابا ماما کو لے کر الگ گھر میں شفٹ ہو گئے۔ یہ دیکھ کر سب ماما سے مزید بدگمان ہو گئے، لیکن پھر بھی اپنا بھرم رکھنے کے لیے وہ بابا کو منانے گئے، مگر بابا واپس نہ آئے، کیونکہ ان کو اپنے گھر والوں کی فطرت کے متعلق خوب علم تھا کہ وہ لوگ کبھی بھی نہیں بدلیں گے۔ اس کے بعد میرے بابا ماما کو جب یہ خبر ملی کہ اس دنیا میں تشریف لانے والی میں ہوں تو بابا اور ماما کی زندگی مزید خوبصورت ہونے لگی، لیکن کسی کی کالی نظروں کا اثر بھی ان کی زندگیوں پر ہونے لگا۔ میری پیدائش کے دوران ماما کو کافی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑا اور یوں کافی دن میں بیماری سے لڑنے کے بعد ماما کو زندگی کی بازی ہارنا پڑی۔ بابا کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا کیونکہ ماما ان کی بیوی ہی نہیں، ان کا عشق بھی تھا۔ ان کے لیے مجھے تو کیا خود کو ہی سنبھالنا بہت زیادہ مشکل ہو چکا تھا۔ وہ فیصلہ جو انہوں نے کبھی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس پر نظر ثانی کی اور میری وجہ سے واپس دادی کے گھر آ گئے۔ سب شاید ماما کی موت کی وجہ سے خوش ہی تھے، ان کی بھانجی کے راستے صاف ہو چکے تھے۔ ابھی ماما کی وفات کو چند ماہ ہی گزرے تھے کہ دادی نے بابا سے یہ کہہ دیا کہ ان کو دوسری شادی کرنی ہی ہوگی، کیونکہ ایک بچی کی ذمہ داری وہ نہیں اٹھا سکتی۔ بابا اس بات پر کسی طرح بھی راضی نہیں تھے کیونکہ ان کو اچھی طرح سے علم تھا کہ ایک سوتیلی ماں آ کر بھی کبھی ان کی بچی کو سینے سے نہیں لگائے گی، اور عورت بھی وہ جس کو وہ پہلے ہی چھوڑ کر کسی اور سے شادی کر چکے تھے، تو وہ عورت کیسے اتنی باظرف ہوگی ابھی کہ وہ اپنی ہی رقیب کی بیٹی کو سینے سے لگا لیں۔
دادی نے جب بابا کو اس بات پر بہت زور دیا تو بابا ان کے سامنے بھی یہ مسئلہ رکھا کہ وہ اس وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ نادیہ کی زندگی کو برباد نہیں کرنا چاہتے۔ بابا نے میرا نام بھی ماما کے نام پر ہی رکھا تھا۔ سب نے ان کو بہت سمجھایا کہ وہ یہ نام نہ رکھے، لیکن بابا نے کہا کہ مجھے اس عورت سے ہی نہیں اس کے نام سے بھی عشق تھا، سو میں ہر پل ہر دم اس نام کو پکارنا چاہتا ہوں اور میں اسی لیے اپنی بیٹی کا یہی نام رکھوں گا۔ کیونکہ بابا کے فیصلے حتمی ہوا کرتے تھے، اسی وجہ سے کوئی زیادہ ٹانگ اڑا کر اپنا وقت ضائع نہیں کرتا تھا۔ دادی نے جب بابا کی یہ بات سنی تو جذباتی ہوتے ہوئے کہا کہ ہاں، تمہاری بیوی سے مجھے چاہے لاکھ اختلاف ہی صحیح، مگر یہ بچی میری پوتی ہے، میرا خون ہے۔ جیسے سودا اصل سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی مجھے نادیہ پیاری ہے۔ تو تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ میں اسے کسی ظالم عورت کے حوالے کر دوں گی؟ میں نے اسی لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری شادی شکیلہ سے کر دوں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ نادیہ کو اپنی بیٹی بنا کر رکھے گی۔ بابا نے ان سے کہا کہ شکیلہ کیسے نادیہ کو اپنی بیٹی بنا کر رکھ سکتی ہے جبکہ میں نے اسے نادیہ کی ماں پر فوقیت دی تھی؟ دادی نے ان سے کہا کہ یہ اس کی قسمت تھی اور اس کو تمہاری زندگی میں یوں ہی آنا تھا، اس لیے تو اتنا مت سوچو۔ اس کی بات کی گارنٹی میں دیتی ہوں کہ شکیلہ نادیہ کو ماں جتنا ہی بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ پیار دے گی، وہ اس کو اپنی بیٹی بنا کر رکھے گی۔ بابا مطمئن تو ہرگز نہیں ہوئے تھے، مگر ماں کی اتنی تسلیاں دینے پر ان کی بات ماننے کے سوا ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، اور دوسرا گھر میں مجھے سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں تھا کیونکہ پھوپھیاں سب شادی شدہ تھیں اور گھر بار کی تھیں۔ وہ تو بس ماما کی زندگی میں زہر گھولنے کے لیے وقت نکال لیا کرتی تھی، ورنہ میرے لیے ان کے پاس وقت بالکل بھی نہیں تھا۔ مجھے تو انہوں نے کبھی بھی پیار اور محبت سے ایک بار بھی اٹھایا تک نہیں تھا۔ بابا کے یہاں کرنے کی دیر تھی کہ دادی نے ان کی فوراً سے پہلے ہی شادی کر دی، گویا ان کو اس بات کا ڈر لاحق تھا کہ کہیں بابا پھر سے مکر نہ جائیں۔ دادی کو مجھ سے محبت تھی یا نہیں، میں یہ کبھی بات سمجھ نہیں پائی، کیونکہ مجھے کبھی تو لگتا تھا کہ جیسے وہ مجھ سے شدید محبت کرتی ہیں، اور کبھی لگتا تھا کہ جیسے ان کو اس دنیا میں اگر کسی سے نفرت ہے تو وہ بس میں ہوں۔ شکیلہ یعنی میری سوتیلی ماں نے روز اول ہی سے مجھے سینے سے لگا کر رکھا، اور میں جو ماں کی ممتا کے لیے ترس رہی تھی تو مجھے جیسے سکون مل گیا، اور یوں زندگی ایک دم سے پرسکون ہو گئی، اور بابا بھی کافی مطمئن ہو گئے۔ سو انہوں نے میری سوتیلی ماں کو اپنی بیوی کا درجہ دے ہی دیا، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس سے محبت نہ کی جو میری ماں سے کرتے تھے، اور اس بات کا میری سوتیلی ماں کو شدید غم تھا۔ ان کی زندگی میں آنے کے 1.5 سال بعد اللہ نے ان کو 2 بیٹیوں سے نوازا۔ ہاں، یوں یہ لڑکیوں کے آتے ہی میری مہربان قسمت کے دروازے بند ہو گئے، اور میری سوتیلی ماں نے میری ذمہ داری مزید اٹھانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے یہ بات بابا کو بھی واضح لفظوں میں کہہ دی کہ میں اس عذاب کو مزید اپنے اوپر برداشت نہیں کر سکتی۔ بابا تو یہ سن کر سکتے میں آ گئے تھے، کیونکہ ان کو میری سوتیلی ماں سے اس بات کی ذرا بھی امید نہیں تھی۔ اولاد کے بعد ان کا پلڑا کافی بھاری ہو چکا تھا، اور بابا یہ بات بھول چکے تھے۔ بابا نے ان کو دھمکی دی، اگر تم نے نادیہ کی ذمہ داری کو پہلے کی طرح قبول نہ کیا اور اس کے حقوق و فرائض کو پورا نہ کیا، یا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ جواباً میری سوتیلی ماں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہاں، اگر تم مجھے طلاق دے دو گے نا تو مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، مگر میں یہ تمہاری دونوں بیٹیاں لے کر ایسی جگہ روپوش ہو جاؤں گی کہ تم مر جاؤ گے مگر ہمیں کبھی ڈھونڈ نہ پاؤ گے اور ساری زندگی تڑپتے رہو گے۔ بابا نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر ان کے دل پر تالے لگ چکے تھے۔ 1.5 سال مجھے سینے سے لگا کے رکھنے کے باوجود بھی ان کے دل میں میرے لیے محبت تو کیا، ذرا سی ہمدردی بھی نہیں آئی تھی۔ اصل میں یتیم میں تب ہی نہیں ہوئی تھی جب میری ماں مری تھی، بلکہ میں یتیم تب ہوئی تھی جب میری سوتیلی ماں کے گھر 2 بیٹیوں کی پیدائش ہوئی تھی۔ انہوں نے آتے ہی جیسے میرا حق مار لیا۔ اس ظلم پر بابا نے جب دادی جان کو کٹہرے میں کھڑا کیا تو انہوں نے معذرت کر لی کہ میں اب کچھ نہیں کر سکتی، کہ یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا معاملہ ہے۔ کچھ سالوں بعد دادی بھی اللہ کو پیاری ہوگی۔ اس کے بعد وقت گزرتا رہا اور میں اپنی سوتیلی ماں کے ظلم کا نشانہ بنتی رہی۔ بابا کے سامنے تو وہ میرے ساتھ کچھ بھی ایسا نہیں کرتے تھے کہ جس سے بابا کو اس پر شک بھی ہو، کیونکہ اسے اچھی طرح علم تھا کہ بابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور وہ اسی وجہ سے مجھ سے شدید نفرت کرتی تھی۔ سو بابا کے سامنے اس کا رویہ میرے سامنے اچھا نہیں تھا تو برا بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ ایک چالاک عورت تھی اور بہت ہی سمجھداری سے کھیلنا جانتی تھی، بابا کے ہر رنگ سے آشنا تھی، تو اسے علم تھا کہ اگر اس نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی تو بابا خاموش رہنے والے ہرگز نہیں ہیں۔ لیکن بابا کی غیر موجودگی میں وہ مجھے جتنی اذیت دے سکتی تھی وہ اتنا ضرور دیا کرتی تھی، چاہے اس کے لیے اسے خود کو ہی تکلیف سے کیوں نہ گزرنا پڑے۔ کبھی کبھی میں یہ سوچا کرتی تھی کہ یہ کتنی بے رحم اور سنگ دل عورت ہے جس کے دل میں ایک بے ضرر سی بچی کے لیے ذرا سا بھی رحم نہیں آیا۔ میری پڑھائی کو لے کر سب سے زیادہ سنجیدہ میرے بابا تھے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میری کہانی کے ہیرو میرے بابا ہیں تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا، کیونکہ میری زندگی میں ایک واحد مثبت کردار صرف انہی کا تھا۔ انہی کی وجہ سے میں اپنی سوتیلی ماں کا ہر ظلم برداشت کر لیا کرتی تھی۔ میں اس کا برا
رویہ بابا کو صرف اس لیے نہیں بتایا کرتی تھی کہ بابا دل کے مریض تھے اور میں ان کو اپنی جانب سے مزید کوئی اذیت نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ بابا یہ سمجھیں کہ میں بالکل خوش باش ہوں، اور ویسے بھی کبھی کبھار مجھے بابا کی محبت فخر میں مبتلا کر دیا کرتی تھی، خاص کر جب وہ یہ کہتے تھے کہ تمہاری ماں سے مجھے عشق تھا، مگر اس کی موت کے بعد مجھے لگا کہ جیسے میں مر جاؤں گا، لیکن موت کی اتنی ٹھوس وجہ ہونے کے باوجود بھی میں جی گیا۔ پتہ ہے کیوں؟ میں بڑے ہی شوق سے پوچھتی کہ نہیں بابا، مجھے نہیں پتا، آپ بتائیں نا کیوں؟ تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا کر کہتے کہ میں اپنی بیوی سے اتنا شدید عشق کرتا تھا کہ اس کے بعد اگر میں جی سکا ہوں تو وہ وجہ تم ہو، کیونکہ اپنی بیوی سے زیادہ مجھے اپنی بیٹی عزیز ہو گئی تھی۔ پتہ ہے اب تو تم بالکل اپنی ماں کے جیسے لگتی ہو۔ میں یہ سن کر خوشی سے مسکرا دیا کرتی تھی، کیونکہ بابا کا اظہار مجھے طاقت دیا کرتا تھا کہ میں ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کر سکوں۔ بابا یہ بات کئی بار دہرایا کرتے تھے اور میں ہر بار سن کر یہی محسوس کرتی تھی کہ جیسے میں پہلی بار سن رہی ہوں۔ بابا کے پاس بھی ماما کی باتیں کرنے کے لیے میرے علاوہ کوئی اور تو نہیں تھا، اور میرے پاس بھی بابا سے ماما کی بات کرنے کے علاوہ کوئی اور ٹاپک ہی نہیں ہوتا تھا۔ سو ہم دونوں باپ بیٹی کئی گھنٹے بغیر تھکے ماما کی ہی باتیں کیا کرتے۔ بابا مجھے بتایا کرتے تھے کہ انہوں نے ماما کو کہاں دیکھا، ان کو کب اچھی لگی، ان سے شادی کرنے کے لیے کیا کیا مشکلات پیش آئیں، پھر انہوں نے ان کے بغیر وقت کیسے کاٹا۔ اور یہ بات کہ کئی بار سنانے کے بعد اور سننے کے بعد بھی مجھے یہ بالکل نئی لگتی تھی۔ میں پڑھائی میں بہت اچھی تھی اور بابا کا نام بہت روشن کر رہی تھی، اور میری سوتیلی ماں اور میری سوتیلی بہنوں کو اسی بات کا بہت غصہ تھا جو وہ کسی نہ کسی طرح نکالنے کی بھرپور کوشش کیا کرتی تھی۔ اس لیے وہ لوگ مجھے ذہنی طور پر اذیت دیتی۔ میں چونکہ حساس بھی تھی، اس لیے میں اکثر پوری رات روتی رہتی۔ میری سوتیلی ماں میری ہر نئی کامیابی پر کوئی نہ کوئی لفظ ایسا کہہ دیتی جس سے میری خوشی برباد ہو جایا کرتی۔ وہ میری خوشی کے رنگ میں بھنگ ڈال کر پرسکون ہو جایا کرتی، اور میں حساس فطرت کی وجہ سے ان کی تلخ باتوں کو کبھی بھول نہ پاتا، البتہ اپنی خوشی بھول جایا کرتی۔ جس دن میں نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا اور مجھے گولڈ میڈل ملا تو اس دن میں یونیورسٹی کے لان میں بیٹھ کر اتنا روئی کہ کاش آج میری ماں زندہ ہوتی تو وہ کتنی خوش ہوتی نا۔ وہ پتہ نہیں میری خوشی پر کیا کچھ کر بیٹھتی، کیونکہ انہوں نے بھی گولڈ میڈل جیتا تھا اور اس کو بابا نے سنبھال کر ان کی یادوں کی طرح ہی رکھا ہوا تھا۔ میں جب تک گھر آئی تو بابا لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں ان کے سامنے گھٹنوں کے بال بیٹھ کر بہت زیادہ روئی، اور بابا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر مجھے ہوا کیا ہے، کیونکہ میں چاہے کتنی بھی اذیت میں کیوں نہ ہوں میں بابا کے سامنے نہیں روتی تھی۔ میری سوتیلی ماں اور بہنیں بھی حیرانی سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ بابا کو پہلے شک ہوا کہ جیسے انہوں نے مجھے کچھ کہا ہے، تو بابا اس سے پہلے کہ ان کو ڈانٹتے میں نے ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ بابا میں نے گولڈ میڈل جیتا ہے اور اس وجہ سے مجھے آج شدت سے ماں کی یاد آئی ہے۔ میری بات سن کر وہاں موجود ہر انسان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ سب کے چہرے پر پہلے حیرانی آئی تھی، مگر بابا کے چہرے پر حیرانی کے بعد خوشی آئی تھی، جبکہ ان تینوں کے چہرے پر نفرت اور حسد۔ پھر بابا اٹھا اور مجھے سینے سے لگایا اور پھر بہت روئے، اور ہم دونوں باپ بیٹی کتنی دیر بیٹھ کر یوں ہی روتے رہے۔ ہم دونوں پہلی بار یا کسی اور کے سامنے یوں ماما کے لیے روئے تھے۔ اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی بابا کو آج بھی ماما سے پہلے روز جتنی ہی محبت تھی۔ اس دن میں اور بابا ماں کی قبر پر گئے اور ان سے جا کر اپنی خوشی شیئر کی، کیونکہ ہمیں علم تھا کہ ماما کو بھی اس دن کا شدید انتظار ہوتا۔ اس کے بعد ہم نے ایک ریسٹورنٹس میں کھانا کھایا اور واپسی پر ہم دونوں مسکرا رہے تھے۔ میرا تعلیمی دور مکمل ہو چکا تھا، مگر میری سوتیلی ماں کے ظلم کا نیا دور شروع ہو چکا تھا۔ اتنا کچھ کر جانے کے باوجود بھی میں ان کے سامنے کبھی اپنے حق کے لیے بول نہیں پائی تھی، اور اس بات کا مجھے کبھی بھی ادراک نہیں ہوا تھا کہ میں کیوں نہیں بول پاتی تھی۔ میں نوکری کرنا چاہتی تھی، مگر بابا کہتے تھے کہ باہر کے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم نوکری کرو، مگر میں نے بابا سے کہہ دیا کہ میں کچھ وقت نوکری کرنا چاہتی ہوں، خود کو دریافت کرنا چاہتی ہوں۔ میری تھوڑی ضد اور دلیل کے بعد بابا نے مجھے اجازت دے دی اور میں بہت خوش تھی۔ میری خوشی اس ٹائم دو گنا ہوگی جب مجھے بہت اچھی کمپنی میں جاب مل گئی۔ وہاں پر میری زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ وہاں پر میری ملاقات ایک میٹنگ میں جمال سے ہوئی، جو اپنے نام کی طرح ہی خوبصورت تھا۔ اس کو دیکھ کر میرا دل ٹھہر سا گیا تھا۔ کچھ مزید پروجیکٹس میں جمال کے ساتھ کرنے تھے، تو اس وجہ سے وہ ہمارے دفتر آنے جانے لگا، اور چونکہ شیڈیول میں ہی کر رہی تھی اس وجہ سے وہ اس کا زیادہ وقت میرے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ مجھے علم نہ ہوا کہ وہ باس کے ساتھ کیا باتیں کرتا ہے، لیکن وہ میرے ساتھ جب بھی ہوتا وہ کافی دوستانہ رویہ رکھتا تھا۔ میری ریزرو طبیعت بندی تھی، مگر جمال نے مجھے کچھ ہی دنوں میں اپنا آپ اس پر کھولنے پر مجبور کر دیا، اور میری اس کے ساتھ کافی اچھی دوستی ہو گئی۔ اور اس سے بھی زیادہ اچھی بات یہ ہوئی کہ اس کو ہماری کمپنی کے ساتھ پروجیکٹ مل گیا۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع مل گیا۔ ہم دونوں آپس میں کافی اچھے دوست تھے اور ایک دوسرے کے مسائل اور زندگی کو بہت ہی اچھے سے جانتے تھے۔ اگر کبھی میری سوتیلی ماں کے تانوں کی وجہ سے موڈ آف ہو جاتا تو جمال مجھے چند ہی لمحوں میں ہنسا دیا کرتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جمال میری زندگی کا ایک اہم کردار بن گیا، اور پتہ نہیں کیوں میں اس کا ذکر کسی اور کے سامنے کرنے سے ڈرتی تھی۔ شاید میں اس کو کہیں نہ کہیں
کھونے سے ڈرتی تھی۔ اس نے مجھ سے کبھی بھی اظہار محبت نہیں کیا تھا، لیکن وہ جتنی اہمیت مجھے دیا کرتا تھا، مجھے اس بات کا اچھی طرح علم تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی بھی دوسرا انسان ایسا نہیں تھا جس کو وہ اتنی اہمیت دیتا ہو۔ وہ ہمیشہ ہی ماسک میں رہتا تھا، میرے علاوہ اس نے کبھی کسی اور کے سامنے یہ ماسک نہیں اتارا تھا، اور میرے پوچھنے پر وہ ہمیشہ ایک ہی جواب دیتا کہ مجھے پسند نہیں ہے لوگوں کے سامنے بغیر ماسک کے جانا۔ مجھے کبھی کبھی تجسس ہوتا کہ میں اس سے اس کی کہانی پوچھوں، مگر پھر میں یہ سوچ کر نہیں پوچھا کرتی تھی کہ کہیں زیادہ ذاتی سوال پوچھنے کی وجہ سے ہرٹ ہی نہ کر دوں اس کو۔ ایک بات کا اندازہ میں نے لگایا تھا کہ کافی ذہین تھا وہ، ایسے بزنس آئیڈیاز دیا کرتا تھا کہ جو مجھ جیسی ذہین بندی کو بھی گھما کر رکھ دیا کرتے تھے۔ میں اور جمال بہت قریب آ چکے تھے اور میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے شادی کے لیے پرپوز کریں، کیونکہ مجھے اچھی طرح علم تھا کہ بابا میرے لیے کسی اچھے رشتے کی تلاش میں تھے، اور یہ بھی چاہتے تھے اگر مجھے کوئی پسند ہو تو میں ان کو بلا جھجک بتا دوں۔ لیکن جمال کی جانب سے کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی تھی، سو مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس سے میں کہہ دوں۔ ایک دن میں نے اچانک اسے ملنے سے انکار کر دیا، یوں میں اسے کترانے لگے۔ اس نے مجھے زبردستی ملنے کے لیے بلا لیا اور یوں کترانے کی وجہ پوچھی تو میں نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر ہم دونوں شادی نہیں کر سکتے نا تو یہ ملنے کا بھی کوئی تک نہیں بن سکتا۔ میری بات سن کر کافی حیران ہوا اور اس نے اسی حیرانی سے پوچھا کہ ہم دونوں نے شادی کیوں نہیں کر سکتے؟ تو میں نے اسے کہا کہ اگر تم نے مجھ سے شادی کرنی ہوتی تو کم از کم تم مجھے ایک بار تو بتاتے تو صحیح نا۔ تو میری بات سن کر وہ بچوں کی طرح مسکرایا اور کہا کہ پتہ ہے کہ میں کیا چاہتا تھا؟ میں چاہتا تھا کہ تم مجھ سے خود کہو، کیونکہ میں خود کو خوش نصیب محسوس کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ کیا تم میرے گھر ڈائریکٹ رشتہ لے کر مت آنا، کیونکہ میری ماں انکار کر دے گی۔ تم پہلے بابا سے جا کر بات کرو، اور جب بابا اس بات کو فائنل کر دیں تو اس کے بعد تم ان سے کہنا کہ تم مجھ سے ڈائریکٹ نکاح کرنا چاہتے ہو، اس سے بہتر فیصلہ اور کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ وہ جس دن بابا کے پاس جانے لگا تو پہلے مجھ سے ملنے آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ بابا کو پر اعتماد اور ڈنکے کی چوٹ پر بات کرنے والے لوگ پسند ہیں، سو ان کے سامنے پر اعتماد رہنا، تو مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری بات کو تحمل سے سنیں گے اور انکار بھی نہیں کریں گے۔ تو میری بات سن کر وہ مسکرایا اور کہا کہ میں تم سے زیادہ پر اعتماد ہوں، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ وہ مجھے کبھی بھی ریجیکٹ نہیں کر سکیں گے۔ مجھے اس کا یہ اعتماد کافی اچھا لگا تھا۔ اس کے بعد وہ بابا سے بات کرنے گیا اور اس نے بابا سے یہی کہا کہ وہ کسی دوست کے ریفرنس سے مجھے جانتا۔ اب بابا نے اس سے وقت مانگا، ظاہر ہے وہ مجھ سے بات کرنا چاہتے تھے، اور جب بابا نے مجھ سے پوچھا تو میں نے مکمل لا علمی کا اظہار کیا اور ان سے کہہ دیا کہ جیسے ان کو بہتر لگے وہ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بابا نے چند دن بعد ہاں کر دی۔ میری سوتیلی ماں کو یہ سن کر بہت ہی زیادہ غصہ آیا۔ وہ اس بات پر کسی بھی طرح متفق نہیں تھی کہ میری شادی کسی اتنی اچھی جگہ پر ہو جائے، مگر بابا اور مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ایک شام میرا اس کے ساتھ نکاح کر دیا گیا اور اسی دن اس کی عزت پر بابا نے مجھے رخصت بھی کر دیا۔ سو میں اس کے سنگ بہت خوش تھی، اور جیسے ہی ہم دونوں ہمارے گھر پہنچے تو میں قہقہ لگا کر خوشی سے ہنس پڑی۔ مجھے شاید اپنی خوش قسمتی کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے جس کو چاہا تھا وہ مجھے اتنی آسانی سے مل گیا۔ ہماری زندگی بڑی خوبصورتی سے چل رہی تھی۔ میرے ہر ہفتے بابا سے ملنے چلی جاتی۔ مجھے ابھی تک علم نہیں ہو سکا کہ جمال کرتا کیا تھا، کیونکہ جب بھی باہر جاتا تو اس کا چہرہ ہمیشہ ماسک میں ڈھکا ہوتا۔ وہ مجھے کبھی کبھی بہت عجیب لگتا۔ میرا شوہر بہت مشہور تھا اور خوبصورت بھی، اسی لیے جب باہر جاتا تو چہرے پر ماسک لگا لیا کرتا۔ روز اس کے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے آتے اور میں جی بھر کر خرچ کرتی۔ میرا شوہر کہتا کہ وہ دوسرے ملک کی فلموں میں ایکٹنگ کرتا ہے۔ جب میں اسے کہتی تھی کہ مجھے بھی وہ فلم دیکھنی ہے تو ڈانٹ دیا کرتا، کہتا کہ نیک عورتیں فلمیں نہیں دیکھتی۔ ایک دن میں نے اپنی دوستوں کو بتایا کہ میرا شوہر ایکٹر ہے تو وہ یقین ہی نہیں کر رہی تھی۔ جب ایک دن میں نے چھپکے سے شوہر کی تصویر کھینچی اور انہیں دکھا دی، تصویر دیکھتے ہی وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے شوہر کی ایسی حقیقت بتائی کہ میری روح لرز گئی کہ میرا شوہر تو میری ہی دو مزید دوستوں کا بھی شوہر تھا۔ مجھے اس کی اس بات کا یقین نہیں آیا، تو میں نے اسے کہا کہ تم اس کی اور اس کی دوسری بیوی کی جو اکٹھے تصویر ہے مجھے وہ دکھاؤ۔ نے کہا کہ اس نے اپنی بیویوں کے ساتھ کبھی اکٹھے تصویر نہیں لی۔ مجھے اس کی بات کا یقین نہیں آیا، سو اس نے مجھے کہا کہ وہ دونوں لڑکیاں اچھی نہیں ہیں، بلکہ وہ تمہارے شوہر کے ساتھ مل کر لڑکیوں کی اسمگلنگ کا کام کرتی ہیں۔ وہ مجھے اس لڑکی کے گھر لے گئی اور مجھے اس نے دروازے کے پیچھے چھپنے کو کہہ دیا۔ میں وہاں چھپ گئی اور اس کے پوچھنے پر اس کی بیوی بتانے لگی کہ اس نے اس بار نادیہ نامی بڑی خوبصورت لڑکی جال میں پھنسا کر اسے شادی کی ہے، اچھے دام ملتے ہی وہ اس کو بیچ دے گا۔ میں یہ سن کر لرز گئی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، اور جب میں گھر پہنچی تو ڈرائیور کے ساتھ بابا کے گھر آ گئی اور ان کے میں نے اپنے آنے کی وجہ نہیں بتائی تھی، اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے بچ گئی۔ میرا شوہر فون کرتا رہا تو میں نے ان سے کہا کہ بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سو میں یہاں پر آئی ہوں۔ ابھی فیصلہ کرنا کافی مشکل تھا، اگر میں اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ میں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا اور کچھ ثبوت اکٹھے کرنے کی ٹھانی۔ میں گھر واپس گئی، وہ اگلے ہی دن اس عورت کے گھر گئی، ابھی جس کو میری دوست نے اس کی بیوی کہا تھا۔ وہ میری دوست کے ساتھ بیٹھی ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ نادیہ اتنی بے وقوف لڑکی ہے کہ وہ وقت میری باتوں میں آ کر جمال جیسے شوہر کو چھوڑ کر جائے گی، جس کا دنیا میں ایک نام ہے۔ اس کی باتوں سے مجھے اس بات کا اندازہ تو ہو ہی چکا تھا کہ جمال جو کہہ رہا تھا وہ بالکل سچ کہہ رہا تھا۔ وہ واقعی میں ایک مشہور اداکار تھا۔
مگر جلد ہی وہ اداکاری چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا تھا، اسی لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں فلمیں وغیرہ دیکھوں۔ میں گھر واپس آ گئی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے کوئی سخت فیصلہ نہیں کیا، ورنہ میری زندگی برباد ہو کر رہ جاتی اور بہت ہی اچھا جیون ساتھی کھو دیتی۔ کبھی کبھی ہمیں جو غلط لگ رہا ہوتا ہے وہ غلط نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے دیکھنے کا انداز درست نہیں ہوتا۔ ہمیں کبھی بھی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے اس بات پر نظر ثانی ضرور کر لینی چاہیے کہ کیا ہمیں دونوں فریقین کے بیان سن لیے ہیں۔ اگر میں گھر واپس نہ آتی تو یقیناً جذباتی ہو کر میں اپنی زندگی کو برباد کر چکی ہوتی۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجئے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجئے، اچھی لگے تو شیئر کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔